السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہمارا چینل شہزاد اسپیچ بلاگس میں آپ سبھی لوگوں کا سواگت ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 4 حروف مدہ ہے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 4 حروف مدہ۔ حروف مدہ 3 ہیں: الف، یا، واو۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ الف، جس سے پہلے زبر ہو الف مدہ ہوگا۔ یہ الف ہے، الف سے پہلے لائن کے اوپر زبر لگا ہوا ہے، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ الف مدہ کھینچنے کی مقدار اتنی دیر ہے، بند مٹھی جتنی دیر میں کھل جائے۔ یہاں الف ہے، الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ جہاں بھی الف لگے گا جس حرف میں، اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ یا حمزہ سے لے کر کے یا تک ہر حروف میں الف لگا ہوا ہے۔ حمزہ میں الف لگا ہوا، با میں بھی الف لگا ہوا، ہر حرف میں الف لگا ہوا ہے۔ جہاں بھی الف لگے گا کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ ہم آپ کو اجرا کے ساتھ پڑھائیں گے، قاعدے کے ساتھ پڑھائیں گے۔ جس طرح میں آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اسی طرح آپ پڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ صرف اتنا سمجھ لیجئے کہ جہاں بھی الف لگے گا، جس حرف میں الف لگے گا، الف آئے گا، اس حرف کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ، الف، زبر، آ، آ۔ کیا قاعدہ؟ الف مدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ با، الف، زبر، با، با۔ کیا قاعدہ؟ الف مدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تا، الف، زبر، تا، تا۔ کیا قاعدہ؟ الف مدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ سا، الف، زبر، سا، سا۔ کیا قاعدہ؟ الف مدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ جیم، الف، زبر، جا، جا۔ کیا قاعدہ؟ الف مدہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ہا، الف، زبر، ہا، ہا۔
کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ خا الف زبر خا، خا کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ دال الف زبر دا، دا کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ذال الف زبر زا، زا کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ را الف زبر را، را کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ زا الف زبر زا، زا کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ سین الف زبر سا، سا کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ شین الف زبر شا، شا کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ صاد الف زبر صا، صا کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ضاد الف زبر ضا، ضا کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ طا الف زبر طا، طا کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ذا الف زبر ذا، ذا کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ عین الف زبر آ، آ کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ غین الف زبر غا، غا کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ فا الف زبر فا، فا کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ قاف الف زبر قا، قا کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ کاف الف زبر کا، کا کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ لام الف زبر لا، لا کیا قاعدہ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ میم الف زبر ما، ما کیا قاعدہ الف مدہ،
کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ نون الف زبر نا، نا کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ واو الف زبر وا، وا کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ہا الف زبر ہا، ہا کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ یا الف زبر یا، یا کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ دوستو اب الف مدہ کا مشق کریں گے۔ مشق، میں الف لگا ہوا ہے، یہ الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے تو یہ الف مدہ ہوا۔ تو میں بتایا تھا کہ جہاں بھی جس حرف میں الف لگے گا اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ تو زا میں الف لگ گیا، زا کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ دال میں کچھ نہیں ہے، دال میں صرف زبر ہے، الف نہیں ہے، دال کو نہیں کھینچیں گے۔ زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ دال کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے۔ زا میں الف مدہ ہے یعنی الف لگا ہوا ہے، الف کو کھینچ کے پڑھیں گے، دال کو نہیں کھینچیں گے۔ تو میں پڑھ رہا ہوں، اسی طرح آپ پڑھیے اور اسی طرح پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جب یہ کتاب کو جس طرح میں پڑھا رہا ہوں اسی طرح آپ پڑھ لیں گے تو بہترین انداز میں قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ زا الف زبر زا، کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ دال زبر دا، دا کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ دال کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ زاد، زا کھینچ گیا، دال نہیں کھینچا۔ جو حرف کھینچنے والا ہے اس کو جب کھینچیں گے تو اگلا حرف خود بخود پڑھا چلا جائے گا۔ زا کھینچنے والا، دال کھینچنے والا نہیں ہے، صحیح کر کے زا کو کھینچیں گے، دال خود بخود پڑھا چلا جائے گا۔ زاد پڑھا گیا۔ اسی طرح اگلا حرف پڑھیں، خا الف زبر خا، خا کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ف زبر ف، ف کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ فا کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ خاف تا الف زبر تا، تا کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ با زبر با، با کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ با کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تاب جیم الف زبر جا، جا کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا۔ الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ ہا زبر ہا، ہا کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ ہا کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ جا ہا دال زبر دا، دا کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ دال کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ جاہد، یہ دونوں نہیں کھینچے گا، دونوں میں حرکت لگا ہوا ہے، حرکت لگی ہوئی ہے
کیوں زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں؟ تو دونوں میں حرکت لگی ہوئی ہے، زبر لگا ہوا ہے، دونوں جلدی پڑھا جائے گا۔ یہ جیم میں الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، یعنی الف لگا ہوا ہے، جیم میں الف لگا ہوا ہے، اس لیے جیم کو کھینچ کے پڑھیں گے، دونوں کو نہیں کھینچیں گے۔ جاہد، ح الف زبر ح، ح کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ سین زبر س، س کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ سین کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ ح س، ب زبر ب، ب کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ با کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ ح سب، جیم پیش جو، جو کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ جیم کے اوپر پیش آیا ہوا، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ نون الف زبر ن، ن کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ جنا، جنا جیم نہیں کھینچے گا، نون کھینچے گا۔ جنا، جیم نہیں کھینچ رہا ہے، نون کھینچ رہا ہے۔ ح پیش ہو، ہو کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ ہا کے اوپر پیش آیا ہوا، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ جنا ہو، نون کھینچ گیا، اس لیے نون میں الف لگا ہوا ہے، الف مدہ ہے۔ شین الف زبر ش، ش کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ را زبر را، را کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ را کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ شارا، شین میں الف ہے، کھینچ گیا، را میں کچھ نہیں ہے، را میں حرکت ہے، زبر ہے، را نہیں کھینچا۔ با زبر ب، با کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ با کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ شارب، شارب شین کو کھینچ کے پڑھیں، را اور با کو جلدی پڑھیں۔ رب، رب شارب۔ ف زبر ف، ف کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ فا کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ را الف زبر را، یہاں پر زبر لگانا ہے، را الف زبر را، را کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ فرا، فا کو نہیں کھینچنا، را کو کھینچنا ہے، را میں الف لگا ہوا ہے۔ غین زبر غ، غ کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ غین کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ فراغ، فراغ فا کو نہیں کھینچنا، را کو کھینچنا۔ فراغ، غین جلدی پڑھا جائے گا۔ فراغ، خا الف زبر خا، خا کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ دال زبر د، د کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ دال کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ خاد، خا میں الف ہے، کھا کھینچے گا، دال میں الف نہیں ہے، دال میں زبر ہے، دال کو جلدی پڑھیں گے۔ عین زبر ع، ع کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ عین کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔
خادع، دع، یہ دونوں جلدی پڑھا جائے گا، خا کو کھینچ کے پڑھیں گے، خادع، خادع، قاف الف زبر قا، قا، کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تا زبر تا، تا کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ تا کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ قات، لام زبر لا، لا کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ لام کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ قاتل، قاف کو کھینچ کے پڑھیں گے، قاف میں الف لگا ہوا ہے، تا کو اور لام کو جلدی پڑھیں گے۔ قاتل، صاد الف زبر صا، صا کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ با زبر با، با کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ با کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ صاب، صاد میں الف ہے، صاد کھینچ کے پڑھیں، با کو جلدی پڑھیں۔ را زبر را، را کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ را کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ صابر، صاد کو کھینچ کے پڑھیں، با اور را کو جلدی پڑھیں۔ صابر، بر، تا زبر تا، تا کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ تا کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ عین الف زبر آ، آ کیا قاعدہ؟ الف مدہ، کیوں؟ اس لیے کہ الف سے پہلے زبر آیا ہوا ہے، اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں۔ تا، تا نہیں کھینچے گا، تا میں الف نہیں ہے، عین میں الف ہے، جس میں الف ہو، جس حرف میں الف لگے گا وہی حرف کھینچ کے پڑھا جائے گا، تا میں الف نہیں ہے، تا نہیں کھینچیں گے، عین میں الف لگ گیا، عین کھینچ کے پڑھیں گے۔ تا، تا، تا عین کھینچنا ہے، تا کو نہیں۔ لام زبر لا، لا کیا قاعدہ؟ حرکت، کیوں؟ اس لیے کہ لام کے اوپر زبر آیا ہوا ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تعالی، جس حرف میں الف لگے گا کھینچ کے پڑھا جائے گا، عین میں الف ہے، عین کو کھینچ کے پڑھیں گے، تا میں الف نہیں ہے، لام میں الف نہیں ہے، تا نہیں کھینچے گا، لام نہیں کھینچے گا۔ تعالی، عین کھینچ گیا، عین میں الف ہے۔ زاد، خاف، تاب، جاہد، حاسب، جناح، شارب، فراغ، خادع، قاتل، صابر، تعال۔ دوستو تختی نمبر 4 حروف مدہ کا الف مدہ کا سبق پورا ہوا، اب اس کے بعد یا مدہ کا سبق ہے۔ یا ساکن جس پر جزم ہو اور جس سے پہلے زیر ہو، یا مدہ۔ حاضرین، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک کیجئے، اگر آپ سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کیجئے، اپنے دوست احباب میں خوب اس ویڈیو کو، اس کلپ کو شیئر کیجئے تاکہ ہر شخص قرآن پاک صحیح انداز میں تلفظ کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔